يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام ان محفلوں کے اندر یہ جو گفتگوؤں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس طرح مفتی صاحب کو بلایا گیا، جس طرح قاری صاحب کو بلایا گیا، یہ ایک اچھا اضافہ ہے ہمارے پروگرامات کے اندر کہ جہاں پر نعتیں بھی ہو رہی ہیں وہاں پر گفتگوؤں کی صورت میں علماء کرام کی زبان سے ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی سن رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے بیان کیے جاتے ہیں. آج جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو شروع کرنا چاہی ہے تو میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، کیونکہ میں یہ بات بالکل پورے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اپنے ایمان کا جزو بناتے ہوئے محسوس کرتا ہوں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے شان مصطفیٰ بیان کرنا. شان مصطفیٰ اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ رب کائنات ہے، اور شان مصطفیٰ جس طرح رب کائنات نے بیان کی ہے اس طرح کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی تعریف میں قرآن پاک کی بے شمار آیات بیان کر دی ہیں، اور ان آیات کے نتیجے کے اندر ہم تعین کر سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے. اور یقیناً ہمارے بزرگوں نے اگر یہ فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو یس قصہ مختصر، تو یہ بات اگر ہمیں کہیں سے ملتی ہے تو قرآن پاک سے ملتی ہے. تو قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی پھیر کر اور لفظ لفظ پر غور کر کے آج ہم اس شان اور مدح کو سننے کی کوشش کریں گے کہ جو رب کائنات نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے رب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بول چال ہے. لیکن یہ گفتگو اگر انسانی زبان پر سب سے پہلے آئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر ہے اور زبان مبارک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ آقا نامدار حضرت بن گئی. اور گواہی کس نے دی؟ قرآن نے دی. بات کی جانی ہے قرآن سے یا حدیث سے، اس سے بڑی مستند کوئی بات نہیں ہو سکتی. سب سے مستند کلام قرآن پاک کا. یہ جتنی بھی علامتیں، جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں قرآن پاک سے پیش کی ہیں. اور وہی قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے محمد، کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے. مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کے والی ہیں، ہم اس کو سنبھالنے والے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، حج کے انتظامات کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے مقرب ہیں. تو خدا کا اعلان کیا ہو رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، دعوے دار ہو مجھ سے محبت کے، تو تمہاری یہ محبت میں تمہارے منہ پہ دے مارتا ہوں. کہہ دو ان سے وہ محبت جو فتبعونی کے بغیر ہوگی. اے محمد بتا دو انہیں کہ جو میری اتباع کے بغیر محبت ہوگی وہ میری بارگاہ کے اندر عبادت کو کیا شرک کہلائے گی اور گناہ کہلائے گی. اس لیے کہ اس محبت میں محمد کی اتباع شامل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کو چھوڑ کر، سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ کر، عقیدت مصطفیٰ کو چھوڑ کر، عظمت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اور محمد مصطفیٰ سے نسبت کو چھوڑ کر ہم دنیا کے اندر معزز ہو سکتے ہیں. خدا رب ذوالجلال کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کا اعزاز تو کیا جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا. اس لیے کہ تمہارا ایمان اگر محمد مصطفیٰ کے ایمان کے بغیر میری بارگاہ کے اندر آیا تو وہ بارگاہ کے اندر تو کیا وہ جہنم کی آگ کے اندر جلنے والا ایمان ہوگا.
قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو ان سے کہ جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، قبول نہیں ہے یہ محبت جب تک کہ اس کے اندر اے محمد تیری اتباع شامل نہیں ہو۔ اور اتباع کا لفظ بڑا اہم ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں اور سمجھاتے نہیں ہیں۔ تدبر قرآن کے مفسر ہے مولانا امین حسن اسلائی صاحب، حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عربی زبان کا لفظ، وہ لفظ پر بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہوگا، یقیناً اس اتباع کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس لیے کہ اگلی آیت 32 کے اندر رب کائنات فرما رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ دوسری آیت میں اطاعت کی بات کی گئی ہے، پہلی آیت کے اندر اتباع کی بات کی گئی ہے۔ اتباع اور اطاعت کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ اتباع اور اطاعت کے اندر عقیدت کا فرق ہوتا ہے، محبت کا فرق ہوتا ہے، ایمان کا فرق ہوتا ہے، یقین کا فرق ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سن لیجئے گا، اطاعت تو بندہ عامر کی بھی کرتا ہے، ظالم کی بھی کرتا ہے، جابر کی بھی کرتا ہے، مجبوراً بھی کرتا ہے، بس نہیں چلتا اس لیے کرتا ہے۔ لیکن اتباع عقیدت سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، انسیت سے ہوتی ہے، چاہت سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کائنات نے لفظ استعار کیا فاتبعونی، اتباع کرو میرے محمد کی، ان سے کہہ کہ میری اتباع کرو تو پھر میری محبت کا دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، میری بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ ذرا تبع لفظ سن لیجئے، عربی زبان کا لفظ، عربی زبان کی تحقیق مفسر مولانا امین حسن اسلائی صاحب کہتے ہیں کہ عرب بدو اس جانور کے لیے تبع کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو جانور کا بچہ بھی دودھ پیتا ہے اور ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس دودھ پیچھے ماں کے بچے کی فطرت پر ذرا نظر ڈالو کہ وہ دودھ پیتا ماں کا بچہ، اس کی فطرت میں کیا ہے؟ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ جہاں ماں جائے گی میں وہاں جاؤں گا۔ ماں حکم نہیں دیتی، وہ ماں کی چاہت میں جاتا ہے، ماں حکم نہیں دیتی، وہ ماں کی محبت میں جاتا ہے، ماں حکم نہیں دیتی، وہ ماں کے اطاعت میں جاتا ہے، ماں حکم نہیں دیتی، وہ ماں کی فرمانبرداری کے اندر جاتا ہے، وہ حکم نہیں دیتی، وہ ماں کے اوپر یقین کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ میری حفاظت، میری بقا میری ماں کے پیچھے چلنے میں ہے۔ پھر خواہ ماں پہاڑوں میں چلی جائے، بیابانوں میں چلی جائے، کسی گرم اور سرد موسم کے اندر نکل جائے، بچے کو پرواہ نہیں ہے، اسے یقین ہے کہ میری حفاظت اور میری حفاظت اور میری بقا میری ماں کے پیچھے چلنے میں ہے۔ ایمان، تمہارے ذہنوں میں یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمہاری بقا اور تمہاری حفاظت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ اتباع کے بغیر اگر کوئی تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے سوائے صرف اور صرف اطاعت کے معاملوں کے اندر چلو گے تو یہ بات اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگی، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ چاہت چاہیے، دل کا خلوص چاہیے، دل کی لگن چاہیے، دل کے تعلق چاہیے، دل کے جذبے چاہیے، دل کے ولولے چاہیے، دل کی امنگیں چاہیے۔ یہ محمد مصطفیٰ سے تعلق کی بنیاد ہے جو خود خدا قرآن پاک کے اندر بیان کر رہا ہے، جو خود خدا قرآن پاک میں محمد مصطفیٰ سے ہمارے تعلق کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کر لے تو یقین جانیے کہ پھر محمد مصطفیٰ سے ہمارا تعلق کیا ہوگا۔ دو آیتیں ذرا غور سے دیکھیں، دو آیتوں کو ذرا غور سے پڑھیں۔ پہلی آیت کے دو حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو ان سے کہ محمد کی اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ جہنم کی آگ میں جلانے کا سبب بن جائے گا۔ ہے تو محبت مجھ سے تمہیں، ہے تو محبت، خدا کہتا ہے تو محبت مجھ سے تمہیں، لیکن چونکہ میرے محبوب سے تمہیں محبت نہیں ہے، میرے محبوب سے محبت کے بغیر محبت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، میرے محبوب سے محبت کے بغیر تمہاری عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، میرے محبوب سے محبت کے بغیر کوئی بھی تعلق تم میرے لیے قائم کرو گے مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے محمد کی محبت میں، اس کی اتباع میں جو اس نے طریقہ نماز کا اختیار کیا، اس کے بغیر تم نمازیں پڑھو، 4 کی جگہ 8 فرض پڑھ لو، آگ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ جیسی محمد نے نمازیں پڑھی ویسی نمازیں پڑھو تو عبادت بن جائے گی۔ ہے وہی عبادت، ہے وہی نماز، فجر کی 4 پڑھ دو جہنم میں جاؤ گے، محمد مصطفیٰ نے 2 پڑھی، تم 2 پڑھو گے تو عبادت بن جائیں گی کے لیے، لیکن اگر 4 پڑھنی آگ میں جلو گے، جہنم میں گرو گے، اور یہ عبادت نہیں، جہنم کا ذریعہ بن جائے گی تمہارے لیے۔ عبادت تم میری کر رہے ہو لیکن محمد کی اتباع کے بغیر کر رہے ہو۔ محمد کی اطاعت اور محمد کی اتباع عبادت کو عبادت بناتی ہے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل تمہارا شرک بن جاتا ہے، خدا کی نافرمانی بن جاتی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ محبتوں کے دعوے کمزور نہیں ہونے چاہیے، ہلکے پھلکے نہیں ہونے چاہیے،
یہ محمد سے وفا کے تعلقات، یہ محمد سے اتباع کے تعلقات، وابستگی کے تعلقات یہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی آزمائش آ جائے تمہیں محمد مصطفیٰ کی محبت سے دور نہ کر سکے۔ ایا تو مجھا ککھ چھٹے رت نکرے منہ میں محبوبن جا کی جھلی دیکھا سو تو کجاڑا شکر جو سدو کری۔ ابھی تو اس عشق کی راہوں میں اتنا کمزور ہے کہ ذرا سی بھی شیطان کی آزمائش آ جاتی ہے تو راہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے۔ انیا تو مجھا ککھ، یہ باریک تن کا اس کو ککھ کہتے ہیں، یہ ذرا سی بھی تمہارے پاس آزمائش آتی ہے تمہارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، دنیا تمہیں اپنی طرف راغب کر لیتی ہے۔ منہ میں محبوب بن جا کی جھلی دے گھاؤ زخموں کو کہتے ہیں جو شیطان مارتا ہے۔ یہ شیطان جو محبوب بن کر دنیا کے اندر آتا ہے اور تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی محبت کی طرف کھینچتا ہے، وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے، عقیدت مصطفیٰ سے دور کرتا ہے، اتباع رسول سے دور کرتا ہے۔ منہ میں محبوب بن جا کی جھلی دے گا سو تو کجاڑا، اگر تو عاشق رسول ہے سو تو کجاڑا سکر جو سدو کری، چاہت کی باتیں کرتا ہے۔ چاہت کی باتیں کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ عشق مصطفیٰ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کائنات کے اندر وہ رنگ دنیا نے دیکھ لیے کہ سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، جسم کے اندر میخیں گاڑ دی گئی ہیں، کیلیں گاڑ دی گئی ہیں، باندھ دیا گیا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آزاد کرنے، جان بخشی کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ایک تصور کی بات ہمارے سامنے کرو، عمل کی نہیں، تصور کی بات ہمارے سامنے کرو کہ ہم تمہیں ہٹا کے محمد مصطفیٰ کو یہاں کھڑا کر دیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، ایک تصور کی بات کرو، ممکن تو نہیں کہ اس طرح لاتے انہیں باندھ کے اس طرح کیلے اور میخیں گاڑیں، لیکن تصور کرو کہ تمہاری جگہ وہ ہو تو خبیب کیا کہتے ہیں کہ تم کیسی بات مجھ سے کرتے ہو؟ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ایسا عمل کروں کہ میں یہ سوچوں کہ میری جگہ یہاں محمد مصطفیٰ ہوں، کہ میخیں گڑی بھی ہوں، یہ میخیں مجھے قبول ہیں، یہ مبارک ہے اس ذات اقدس کی محبت کے اندر، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری یہ میخیں نکلیں اور تن کا بھی محمد مصطفیٰ کو زخم پہنچائے۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کہ اس دور کی چاہت کے پیمانے الگ ہیں۔ روم کا بادشاہ اسلامی سلطنت کی نگرانی کرتا ہوا گزر رہا ہے، 10-15 سپاہیوں کا ایک جتھا مل گیا، کسی صحابہ کے ساتھ بھی وہ لوگ موجود تھے، قیادت کے اندر سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے، ہاتھ آ گئے، روم کا بادشاہ خوش ہو گیا کہ چلو مجھے مسلمانوں کے راز، ان کی حکمتیں، ان کی پلاننگ، ان کی باتیں مجھے معلوم ہو جائیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ میں ان کو لالچ دوں، خریدوں ان کو، ان کے ایمان کا سودا کر لوں میں ان سے۔ ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں بڑے اعزازات سے نوازیں گے، ہم تمہیں بڑے انعامات سے نوازیں گے، ہم تمہیں بڑے خزانے دیں گے، آؤ تم مل جاؤ ہمارے ساتھ اور ہم سے بات چیت کر لو، طے کر لو، سودا کر لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی سودا کرنا چاہتے ہو کر لو سودا، لیکن قیمت اور دام بڑھا دو۔ کہا کہ میں تمہیں خزانے دے رہا ہوں، مال و ملکت دے رہا ہوں، ہیرے جواہر دے رہا ہوں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، دام بڑھاؤ، جس قیمت کو تم مقرر کرنا چاہتے ہو عشق مصطفیٰ کے مقابلے کے اندر وہ قیمت تو بڑھاؤ۔ اس نے کہا اچھا چلو یہ بات ہے، اگر تمہیں زر جواہر مال و ملکت نہیں چاہیے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ایک علاقہ دینا چاہتا ہوں، حاکمیت دے دوں گا تمہیں اس کی، میرے وفادار بن جاؤ، میرے ساتھی بن جاؤ، اب تمہیں قبول ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر قیمت لگاؤ تو پھر بات سوچی جا سکتی ہے۔ اب اس نے بات کی کہ چلو اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں یقین نہیں ہے نا، اس کا مقصد ہے کہ میں تمہیں وہ چیز دے دوں گا، اس یقین کو قائم کرنے کے لیے یہ تمہارا جو ساتھی تمہارا سالار ہے، میں اس ساتھی کو، اس سالار کو اپنی بیٹی رشتے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں یقین آ جائے۔ کہا کہ قیمت تو تم نے لگائی ہے لیکن یہ قیمت اس کا موازنہ نہیں کر سکتی کہ جس کے بدلے میں تم عشق مصطفیٰ ہمارے سینوں سے نکالنا چاہتے ہو۔ اس کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا گیا۔ یہ عجیب لوگ تھے، عجیب دیوانے تھے، دنیا مل رہی ہے، روم کا بادشاہ، روم اس دور کی سپر طاقت تھا۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے، غیرت آ گئی، غصہ آ گیا، کہا کہ ایک کڑھائی لے کر آؤ، تیل اس کے اندر ڈالو، آگ لگاؤ، بھڑ کے ان کو اس کے اندر پھینکو۔ کڑھائی لا گئی بہت بڑی، آگ جلائے گی نیچے، بھڑکنے لگی جب وہ بات تو پھر اس کے اندر ایک سپاہی کو اٹھا کے ڈالا اور چند ہی لمحوں کے اندر کھال گل گئی اور ہڈیاں بول بل کے نظر آنے لگ گئیں۔ تو ان ساتھیوں کے چہروں کے اوپر ذرا آثار سے نمایاں ہو گئے، یہ جو مسلمان بیچارے بندھے ہوئے تھے، وہ جو عاشقان رسول بندھے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ اچھا
اندازہ ہو گیا تمہارے چہروں کی ان مایوسیوں سے، چہروں کے ان آثار سے، تمہاری خبر ہو گئی تمہارے جسم کی ان خبروں سے کہ تم اب اس زندگی کی قیمت کو تم لوگ محسوس کر رہے ہو کہ زندگی اس طرح اذیت ناک طریقے سے چلی جائے گی. اب تم ڈر گئے نا، خوف زدہ ہو گئے نا، اب بھی میری بات مان لو. تو ایک ساتھی آگے بڑھا اور اس سے کہنے لگا کہ تم عجیب انسان ہو، تم اس رشتے کو اور تعلق کو سمجھ نہیں سکتے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے امتیوں کا ہوا کرتا ہے. تمہیں کیا معلوم؟ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم رو رہے ہیں حسرت کے یہ آنسو؟ یہ حسرت ہے ہمیں، لیکن حسرت کس بات کی ہے؟ آج ایک زندگی ہے جو اس طرح مصطفیٰ کے قدموں میں جا رہی ہے، ان کے عشق میں قربان ہو رہی ہے. ہم سب کو حسرت اس بات کی ہے کاش جتنے جسم کے اوپر بال ہے اتنی ہماری زندگیاں ہوتی اور اس طرح محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی قیامت کے روز. عاشقان رسول کی اس طرح امات کو میرے محمد میرے آقا دیکھتے، اللہ کہتا دیکھ محمد قربان کر. یہ ہوتا ہے عشق رسول، اس طرح زندگیوں کے نذرانے پیش کرنا. یہ صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر وقت کے خلیفہ ہیں، اور وقت کا خلیفہ کجاوا اونٹ میں رکھا جانے والا وہ پرانا ہو گیا ہے، وہ سیدھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. بازار سے لینے جاتا ہوں. وہ بازار سے لینے گئے ہیں، خرید لیا ہے، پسند آ گیا ہے، بھاری اٹھایا نہیں جا رہا، کوئی مزدور کر لوں. اب مدینے میں مزدور کون ہوگا؟ عاشق رسول ہی ہوگا. مدینے میں مزدور کون ہوگا؟ عاشق رسول ہی ہوگا. مزدور کو بلایا، کجاوا اٹھواؤ، میرے گھر تک لے چلو. کہا کہ قیمت منہ مانگی لوں گا، جو بولوں گا وہ قیمت دینی پڑے گی. صدیق اکبر حیران ہو گئے، ایسا گستاخ آدمی، اس کو معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے کہہ رہا ہے قیمت منہ مانگی معلوم گا. تو کہنے لگے کہ بتاؤ کیا قیمت لوگے؟ کہا کہ قیمت میں مجھے کرنسی نہیں چاہیے، مجھے زر جواہر نہیں چاہیے، اس قیمت میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور ذرا وہ جو لوگوں کی زبانی سنا، وہ جو غار کا سفر، وہ جو غار کے دن و رات، وہ جو وہاں کی کیفیتیں، وہ جو کپڑوں سے ڈھانپنا، وہ جو قدموں سے ڈھانپنا، وہ جو سانپوں کا ڈسنا، وہ جو آقا کے چہرے مبارک پر آپ کے آنسوؤں کا گرنا، آقا کا بیدار ہو جانا، لعاب آپ کے قدموں پہ رکھا جانا، یہ لوگوں سے سنا تھا. اے صدیق اکبر، میں آپ کی زبان سے سن لوں تو اس سے بڑھ کر کوئی اجرت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اجرت ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ دو عاشقان رسول ہیں، اور عاشقان رسول کیا ہو رہا ہے؟ تذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. وہ جو غار کے اندر لمحے بیتے تھے، وہ غار کے اندر بیتے گئے لمحے سنائے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں. اور عشق مصطفیٰ کے اندر وہ جو آنسو ہیں، وہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے. وہ چاہتوں کے لمحے، وہ قربتوں کی گھڑیاں، وہ محبتوں کے رشتے، وہ جو ساتھ رسول، وہ رفاقت رسول ہے، وہ امنڈ آئی ہے سینوں کے اندر. یہ صدیق اکبر زاروں قطار اور وہ مزدور بیچارہ زاروں قطار رو رہا ہے. یہ تھا اہل ایمان کا معاملہ. اہل ایمان کا معاملہ اگر اور حوالوں سے سمجھنا ہے، ایک حوالہ تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ بلال حبشی ہیں، جن کے بال گھگرے آلو، جن کا چہرہ کالا، جن کا